ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں اور ایرانی وزیر خارجہ بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، جن کا گزشتہ روز ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا تھا ایسٹ آذربائیجان میں، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اکارڈنگ ٹو تہران ٹائمز، اور ان کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ بھی اس ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو یہ افسوسناک خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آفیشلی تو اسے ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے جس کی اپنی اوتھینٹسٹی ہے۔ تہران ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ خبر اب ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایرانی صدر اپنے وفد کے ہمراہ گئے تھے ڈیم کا افتتاح کرنے، ان کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا ہے، اس کی تلاش جاری تھی اور کسی بھی قسم کے ایسے کوئی سگنل نہیں ملے جس سے یہ پتہ چلتا کہ ہیلی کاپٹر میں کوئی خرابی ہو گئی یا کوئی ایسے معاملات ہیں۔ پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر کی تلاش کی جاتی رہی، لیکن ایک جگہ یہ بتایا گیا کہ ان کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے۔ اس کو آفیشلی کسی نے کنفرم نہیں کیا ایران کی جانب سے، لیکن اب تہران ٹائمز اور بی بی سی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی بڑے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کیونکہ جتنا ٹائم گزر گیا تھا اور نہیں معلوم ہو پا رہا تھا کہ جو ملبہ ہے وہ کہاں پر ہے، کس طرح ریکور ہوا ہے، کوئی اس میں بچا بھی ہے کہ نہیں، لیکن اب خبر سامنے آ رہی ہے تہران ٹائمز کے مطابق کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ نہ صرف تہران ٹائمز بلکہ بی بی سی کی جانب سے بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایبسلیوٹلی، اور گزشتہ روز یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایرانی صدر اپنے پورے کنٹینجنٹ کے ساتھ آذربائیجان کے دور پہ گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے ڈیم کا افتتاح بھی کیا تھا، اور جب وہ واپس آ رہے تھے اس کے بعد ایرانی صدر اب ابراہیم رئیسی، ان کی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تہران ٹائمز بھی رپورٹ کر رہا ہے، بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جن کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ کریش کیا، اور کریش کرنے کے بعد یہ ملبہ جو تھا وہ 16 گھنٹے بعد اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، کیونکہ موسم کی بھی خرابی تھی، دشوار گزار علاقہ بھی تھا، لیکن اس کے بعد جب یہ ملبہ ملا ہے تو ایرانی ہلال احمر نے بتایا کہ ریسکیو ٹیمز جو ہے وہ تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کے ملبے تک پہلے پہنچی، اور اس کے بعد کوشش کی جاتی رہی کہ کسی طریقے سے کوئی پازیٹیو نیوز آئے، لیکن جو ایران کا سرکاری ٹی وی ہے اس کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کے مقام پہ زندگی کے کوئی آثار نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایرانی وزیر خارجہ اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وہ مشرقی آذربائیجان کے دورے پہ تھے، اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جو ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا جس میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سوار تھے، اطلاعات اب یہ ہے کہ دونوں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور بتایا جا رہا تھا کہ رئیسی جو ہے وہ ایران کے شہر واپس جو ہے تبریز جا رہے تھے، اور وہ ایران اور آذربائیجان کے سرحدی علاقے سے واپس لوٹ رہے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے مشرقی آذربائیجان کے دورے پر آذربائیجانی صدر کے ساتھ مل کے ایک ڈیم کا افتتاح بھی کیا تھا، لیکن واپسی پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد وہ واپس تہران آ رہے تھے، ان کے قافلے میں 3 ہیلی کاپٹر تھے، ساتھ میں ان کا وفد بھی تھا۔ تبریز جا کے پھر تہران واپس آنا۔ ایرانی وزیر داخلہ احمد واحدی کے مطابق خراب موسم تھا جس کے باعث ریسکیو حکام کو حادثے کے مقام تک پہنچنے میں دشواری ہوئی۔ پھر یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جو 3 ہیلی کاپٹر کا قافلہ ہے شامل، اس تمام قافلے میں ایک ہیلی کاپٹر کو ملک کے شمال میں دھند کے باعث ہارڈ لینڈنگ کرنا پڑی ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ موجود تھے ایران کے، جبکہ ایرانی میڈیا کہہ رہا تھا کہ ہم امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، ملبے کو ڈھونڈ لیا گیا ہے، لیکن آفیشلی کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا تھا، جبکہ ایرانی ہلال احمر کے سربراہ نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ صورتحال ناخوشگوار ہے۔ اس کے بعد سے ہی اسپیکولیشنز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پھر ایران کا جو سرکاری ٹیلی ویژن ہے اس نے یہ رپورٹ کرنا شروع کیا کہ صدر